ہم اصل میں سمجھتے ہیں یہ میرا مال ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری چیز ہے، یہ چیز میری ہے، وہ انا میں جب بکری زیادہ کرتی ہے تو اس کو ذبح کر دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ میری چیز ہے، یہ میرا پیسہ ہے، تو جب ہی زیادہ غم ہوتا ہے انسان کو، پیسہ جاتا رہا، نقصان ہو گیا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ میری ہے، جب ہی زیادہ پریشانی ہے، اللہ ہی کی سمجھیں گے تو پھر زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ہم خود اللہ کے ہیں، جب کوئی مصیبت آئے شریعت نے سکھایا اللہ کے کلام میں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، سبحان اللہ، تو بس ہم خود اللہ کے ہیں تو پھر کیا پریشانی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ حکیم الامت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں راسخ ہو گئی، اس کی برکت سے کوئی مصیبت ہی مجھ کو معلوم نہیں ہوتی کہ خدا حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ وہ حاکم ہے، ہر قسم کے تصرف کا اس کو حق ہے، اپنی محکوم میں، اپنی مخلوق میں ہر قسم کے تصرف کا اللہ کو حق ہے، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے شفا دے، جو چاہے کرے وہی۔ وہ حاکم ہے، اس کو ہر قسم کے تصرف کا حق ہے، ہماری جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں، ہر چیز میں، گھر بار میں، کاروبار میں۔ لیکن وہ حکیم بھی ہے، کوئی فعل ان کا حکمت سے خالی نہیں کہ 100% بندے کا فائدہ، کوئی مصیبت آئے بندے ہی کا فائدہ ہے۔ حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ یہ ایسا ہے، رضا بالقضاء اس سے بالکل آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ بڑی عبدیت ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا بس۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، صدیقیت کی تعلیم ہے اس شعر میں، ولایت صدیقیت کی تعلیم، اللہ کی دوستی کی تعلیم۔ وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا ضرورت کسی بھی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یا رب، حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے، کہ کوئی بلا، کوئی پریشانی، کچھ بھی ہو، بس حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ کریں۔ کبھی بھی مصیبت یا کوئی غم یا کوئی تکلیف انسان کو پہنچے تو یہ سوچ لے کہ شریعت تو ہمیں لغو سے بچنا سکھاتی ہے، فضول کام سے بچنا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی فضولیات سے بچنا سکھاتے ہیں کہ لغو سے بچو، تو جو بھی ہمیں غم ہے، تکلیف ہے، تو ایک اعشاریہ غم بھی لغو نہیں ہو سکتا، فضول نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ایک اعشاریہ غم کا کروڑواں حصہ بھی لغو نہیں ہو سکتا، فضول نہیں ہو سکتا، وہ حکمتوں سے اور مصلحتوں سے بھرپور ہے، ہر ذرہ غم، ہر ذرہ تکلیف وہ حکمتوں سے، مصلحتوں سے بھرپور ہے، لغو نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا حکمتیں، کیا کیا فائدے ہیں، وہ ہماری عقل سے باہر ہیں۔ جب بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی حکمتوں پر اعتماد کرو، کوئی بھی تکلیف پہنچے، غم آئے، بس اللہ کی حکمتوں پر اعتماد کریں، سب غم کم ہو جائے گا، سب غم ختم ہو جائے گا، سب غم غلط ہو جائے گا۔ دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں ہے وہ کرم، اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ ایک دم سب کو عذاب نازل کر کے ہلاک نہیں کر دیتا، مصیبت کا پتہ چلتا آدمی کو کہ بھائی اب بھی توبہ کر لو، رحمت ہے نا یہ کہ مہلت دیتا ہے، ہم لوگوں کو مہلت دیتا ہے، توبہ کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، مہلت پہ مہلت دی جا رہی ہے، اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ تسلی سے بہت ترقی ہوتی ہے روحانی، آپ کسی کو تسلی دے دیں اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، مصیبت مانگے نہیں لیکن آ جائے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس کو غنیمت سمجھیں، نعمت سمجھیں اور اس کو ذریعہ قرب بنائیں۔